پارٹ نمبر 1۔ مہرین اپنے چھوٹے سے خستہ حال گھر کی روشن دان نما بالکنی سے دور سڑک پر مارکیٹ پہ نظریں جمائے ہوئے کھڑی کھڑی اپنے چھوٹے بھائی فہد کا لیے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلنے کو تھے اور اسی اسنا میں اس مارکیٹ کے خارجی راستے سے 15 سالہ فہد مہرین کو نظر آ گیا۔ وہ جلدی گھر کے نچلے حصے کی طرف اپنی امی کو بتانے کے لیے بھاگی کہ مہرین، امی، فہد آ گیا، میں نے فہد کو دیکھ لیا ہے۔ اسے آتے ہوئے تو ماں نے سکھ کا سانس لیا اور مہرین نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر گھر کی دہلیز پر مورچہ ڈال دیا اور دور سے آتے بھائی کے بلانے لگی کہ ننھا فہد بھی دور سے ہی اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہوا گھر کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا اور گھر میں آتے ہی اپنی امی اور بہن کی باہوں میں لپٹا کہ آج ملنے والی پہلی تنخواہ کو جیب سے نکال کر خوش ہوا اور اپنی والدہ کو تھمانے لگا۔ فہد کی امی اور باجی دونوں اس جذباتی موقع پر اپنے آنسو نہ روک سکیں اور اپنے آخری سہارے کی اتنی کم عمری میں محنت سے کمائی ہوئی کمائی اجرت کو کسی خزانے سے بھی انمول مان رہی تھی۔ تو ان کا مختصر تعارف سن لیں کہ یہ کہانی ایک ایسے بہن بھائی کی ہے جن کو حالات اور واقعات نے اتنی کم عمری میں ایسے ایسے رنگ دکھا دیے کہ وہ بچپن میں ہی بڑے ہو گئے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار فہد جس کی عمر 15 سال ہے اور مہرین جس کی عمر 17 سال ہے اور ان کی امی جو کہ 45 سالہ بیوہ عورت ہے۔ فہد اور مہرین کی والدہ کی وفات فہد اور مہرین کے والد کی وفات کو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کا گزر بسر والد کی پینشن پہ کرتے ہیں جو کہ اتنی قلیل ہے کہ اس خستہ حال گھر کا کرایہ دینے کے بعد مشکل ہی گھر کا گزارا ہوتا ہے اور اوپر سے بیوہ ماں کی بیماری کے اخراجات بھی مشکلات میں اضافہ کر رہے تھے۔ فہد لوگوں کا گھر خستہ حال تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس قدر چھوٹا بھی ہے کہ شروع ہونے سے قبل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے لکڑی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن ہے جس میں ایک طرف واش روم اور سائڈ پر چولہے کا انتظام ہے۔ اس سے 2 قدم پر ایک کمرہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کر ایک گیلری نما کمرہ جس کو فہد اور مہرین نے اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا، جس میں کبھی کبھار وہ سو بھی جایا کرتے تھے۔ اسی کمرے میں وہ بالکنی نما روشن دان بھی ہے جس کو اکثر لوڈ شیڈنگ کے وقت ایئر کنڈیشن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فہد کے بالکل ساتھ حاجی عاشق صاحب کا گھر ہے جو کہ انتہا کے مذہبی انسان ہیں۔ حاجی عاشق صاحب جن کو فہد اور مہرین حاجی انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کے واحد ہمسائے ہیں کیونکہ حاجی انکل اور فہد کی فیملی جس مکان میں رہتے ہیں وہ کسی زمانے کسی فیکٹری کا گودام ہوا کرتا تھا اور تو اور یہ دونوں گھر قانونی طور پر ناجائز تجاوزات میں آتے ہیں جو کہ کسی بھی دن شہر کی انتظامیہ کے ہاتھوں منہدم ہو سکتے ہیں، یعنی تباہ ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال تو ان کو یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک تو سب اچھا چل رہا ہے۔ فہد اور مہرین کا کمرہ حاجی انکل کے جس کمرے سے متصل ہے وہ حاجی انکل کے گھر کا سٹور روم ہے اور باقی تمام متصل دیواروں کے برعکس اس کمرے کی دیوار نہایت کمزور ہے جس کی وجہ سے حاجی انکل کے گھر سے آنے والی ہر آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ فہد اور مہرین کے کمرے سے سننے پہ ایسا لگتا ہے جیسے ساتھ بیٹھے انسان کی آواز سنی جاتی ہے۔ حاجی انکل کی فیملی میں 2 بیٹیاں جو کہ مہرین سے کچھ سال بڑی ہیں اور ان سے اوپر نیچے 2 بھائی ہیں جو کہ محنت مزدوری کرنے والے لڑکے تھے۔ حاجی انکل کی فیملی زیادہ سے زیادہ تعلق تو نہ تھا مگر ہمسایہ ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے کام آنے سے بھی کبھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔
مہرین اور فہد اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتے اور ساتھ حاجی انکل کے گھر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ان کے گھر میں ہونے والے ہر واقعے سے باخبر رہتے۔ یہ ان بچوں کے لیے ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن چکا تھا جس کا وہ اپنی امی سے بھی ذکر نہ کرتے تھے۔ فہد اور مہرین محدود وسائل اور بے شمار ذہنی دباؤ کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے تھے۔ تو فہد نام کلاس میں ہے اور مہرین فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، اور دونوں پرائیویٹ بغیر کسی کی تعلیم کی رہنمائی کیے اپنے امتحان کی بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ فہد کو اس بک سٹال پر لگانے والے حاجی انکل ہی ہیں، اور فہد وہاں 4 ماہ سے ملازمت کر کے اپنی ماں اور بہن کا سہارا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبح 10 بجے سے مغرب تک فہد اس بک شاپ پہ ڈیوٹی کرتا اور شام کو گھر جا کر جتنا بآسانی کر سکتا اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا، اور ایسے ہی وقت اپنے پیچ و خم کے ساتھ گزرتا گیا۔ مہرین کی والدہ شروع ہی سے ایک انتہا کی سیدھا سادھی بلکہ یوں کہہ لیں کہ کن ذہن کی عورت تھی۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ سبزی فروش سے حسابی کتابی مباحثہ تو درکنار، الٹا خود ہی سیانت دکھانے کے چکر میں زیادہ پیسے دینے پر مان جاتی۔ بھلا یہ معاشرہ ایسے لوگوں کو جینے دیتا ہے؟ مہرین اور فہد ہی اب اپنی ماں کی 2 آنکھیں تھیں، اور دونوں بچے اپنی عمر سے بڑھ کر اس گھر کو دوبارہ خوشیوں سے مالا مال کرنے میں مصروف عمل رہتے اور نئے آنے والے اچھے وقت کی انتظار میں رہتے۔ فہد ہر روز کوئی نہ کوئی امید سجا کر سو جاتا، اور وقت تھا کہ بدل ہی نہیں رہا تھا۔ فہد جس بک شاپ پہ ملازمت کرتا تھا وہاں ایک کتابوں کی مشہور مارکیٹ تھی جس میں تمام دکانیں کتابوں اور سٹیشنری سے متعلق ہی تھیں۔ اب فہد کو بھی باہر کی ہوا لگ رہی تھی۔ ساتھ والی دکان پر پڑی گندی کہانیوں کی کتابیں فہد کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، اور ایک دن وہ ایک سٹوریز کی کتاب چوری کر کے لے آیا اپنے گھر۔ اب ایسی ممنوع چیز گھر لے کے آنا اور پھر اسے کسی محفوظ جگہ پہ چھپا لینا ایک بہت بڑا معرکہ ثابت ہونے والا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح وہ چھوٹی سی رسالہ نما کچھ صفحات کی کتاب کو وہ اوپر سٹڈی روم کے کسی کونے میں چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور معصومیت کا یہ عالم کہ اس کتاب کو آپ پڑھنے تو اپنی بہن سے آنکھ بچا کے پڑھے تو کیسے پڑھے؟ اس کشمکش میں کافی دن گزر گئے اور فہد وہ کتاب نہ پڑھ سکا۔ بہرحال ایک رات فہد کو رات دیر گئے موقع مل ہی گیا، اور رات کو اس نے اس کتاب کو ڈھونڈ کر پڑھا تو اس کے لیے یہ نیچا تجربہ کافی خوشگوار ثابت ہوا، اور اپنے چھوٹو کے تناؤ کو بہت مزے سے بنا گھوڑے بگائے ہوئے سو گیا۔ فہد اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بڑی بہن مہرین اس کتاب کو اس سے پہلے ہی پڑھ چکی ہے، اور وہ بھی اس لذت سے بہت خوش ہو چکی ہے۔ ایسے ہی بنا کسی کو کہے سنے فہد مہینے میں کوئی نئی کتاب لے کے آتا اور رات کو آنکھ بچا کے پڑھتا، اور حسب ضرورت گھوڑے بگاتا اور کتاب چھپا کے سو جاتا۔ یہی حال دن میں مہرین کا ہوتا، وہ بھی اب کہانیاں کو پڑھ کر مزے لیتی اور اپنا اگلا دروازہ انگلی سے ہی ٹھنڈا کر کے دن گزار کر کو تو علم تھا کہ یہ کتابیں فہد بھائی لے کے آتا ہے، مگر فہد کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کی بڑی بہن مہرین بھی اس کتاب کو پڑھ کر مزے لیتی ہے۔ ابھی تک مہرین اور فہد کا رشتہ پاکیزگی اور خلوص والا رشتہ تھا، کیونکہ ان کے درمیان یہ راز ابھی تک راز ہی تھا کہ گندی کہانیوں کی کتابیں ان دونوں کے مشترکہ بصارت سے گزر کر جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک نہاد اور ان کے درمیان کوئی غیر اخلاقی گفتگو کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مگر چوری زیادہ عرصہ تک نہیں چلتی۔
ایک دو بار مہرین سٹوری بک کو باہر رکھ کر بھول گئی اور فہد بھی اب کتاب کو کافی دفعہ باہر رکھ کر بھول چکا، مگر مہرین کی خاموشی اور کوئی رد عمل نہ دینے کی وجہ سے فہد بھی سمجھ گیا کہ مہرین باجی کو یہ سب، وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کی شریک جرم ہے، مگر ابھی اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایستا ایستا ایک ڈیڑھ ماہ میں ہی نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ہر نئی آنے والی کتاب کسی کونے میں چھپانے کی بجائے باقی کتابوں کے درمیان ہی علامتاً ہی چھپائی جاتی، گویا اب دونوں بہن بھائی سمجھ گئے تھے کہ یہ لذت اندوزی کرتے جاؤ مگر کسی کو بتانا نہیں اور ایک دوسرے کی تنقید بھی نہیں کرنی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا جس سے دونوں ہی فائدہ اٹھا رہے تھے اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہن اور بھائی کے درمیان ایسے پردے والی باتوں میں معاہدہ کسی بڑے طوفان کی علامت مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے بچپن سے ہی ماں باپ بچوں کی تربیت میں اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں، لیکن فہد اور مہرین کے معاملے میں پہلے ہی اتنے مسائل تھے کہ ایسی احتیاط کرے تو کون کرے۔ ان کی بیوہ اور بیمار ماں، ان کی امی تو پہلے ہی اس قدر مفلوج زندگی گزار رہی تھی کہ رات کو دوا کھا کر سو جاتی اور سارا دن بستر پر گزار دیتی۔ ان کی امی تو خود اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی محتاج تھی، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو ایک رات فہد دیر گئے کتاب کو پڑھ رہا تھا اور ساتھ اپنے چھوٹو کی گردن کو سلا رہا تھا کہ حاجی انکل کے گھر کا وہ کمرہ جو کہ ان کا سٹور روم تھا، اس کے لکڑی کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ لکڑی کے دروازے کو لگے دیسی لوہے کے قبضے کے ایستا ایستا کھلنے کی لمبی چر چر کی آواز نے فہد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول تو کیا، لیکن وہ اسے اگنور کر کے نہ جانے کس تصوراتی حور کو سٹوری کے منظر نامے میں خیالی طور پر یہ اس کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ کرنا فہد نے مناسب نہ سمجھا اور اپنے چھوٹو کی گردن کو سلاتا ہوا کہانی کے منظر میں کھو رہا تھا۔ مہرین ذرا فاصلہ یہ گہری نیند میں ماحول کی روحانیت سے انجان سوئی پڑی تھی۔ شاید مہرین جانتی تھی کہ اس وقت اس کا چھوٹا بھائی سٹوری پڑھ رہا ہے، لیکن خاموش معاہدوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جلد ٹوٹتے نہیں اور ان کا نباہ کرنے والے بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ اسے نبھاتے ہیں۔ تو حاجی انکل اور فہد کے گھر کی متصل کمرے کا دروازہ جس ایستگی سے کھلا تھا اس ایستگی سے بند ہو گیا اور فہد اپنی حوث بستی میں کھویا اس کتاب میں ہی مگن تھا کہ اس کمرے سے دو آوازوں کی کھس پھسانے کی آواز نے فہد کی توجہ کو کتاب سے ہٹا دیا اور فہد الجھن بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر حاجی انکل کے خاندان کو کوسنے لگا، بھلا یہ کوئی وقت ہے کہ اب بھی ان کا شور ختم نہیں ہو رہا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھس پھس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں تو بند ہو گئیں، لیکن اب جو آوازیں پیدا ہو رہی تھیں وہ غیر معمولی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھیں۔ فہد روحانی عمل سے صرف عملی طور پہ ہی آشنا تھا، باقی ان گندی کہانیوں نے اس کی جنسی معلومات کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے سمجھ چکا تھا کہ اس وقت ساتھ والے کمرے میں کوئی عورت کے اگلے دروازے کو پینٹ کر رہا ہے اور آواز پیدا کر رہی ہے۔ فہد کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ رہی تھی اور اس کے گھر میں موجود افراد کا حساب و کتاب لگانے لگا کہ یہ کون سا جوڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں کہہ رہا تھا، جو رات کے اس پہر اپنی جوانی کے نشے کو پورا کر رہا ہے۔ فہد کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ دو آوازیں جن میں سے ایک مردانہ اور ایک زنانہ تھی اور دونوں ہی جوان اور جانی پہچانی آوازیں لگ رہی تھیں،
اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ دو آوازیں جن میں سے ایک مردانہ اور ایک زنانہ تھی اور دونوں ہی جوان اور جانی پہچانی آوازیں لگ رہی تھیں۔ فہد اس آواز کا مزہ لیتے ہوئے یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ آوازیں کس جوڑے کی ہو سکتی ہیں۔ جاری کی ہیں تو محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔